الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ محترم اور باعفت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور مدرسوں سے تعلق رکھنے والی طالبات اور عالمات، یہ مجلس خالص دین کی مجلس ہے اور ایمان کی ضروری باتوں کے مذاکرے کی مجلس ہے۔ ہم اور آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کے بعد، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دینی نظام اور تعلیمات کے پابند ہو گئے۔ اب ہماری زندگی منچاہی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، جن کو عقائد کہا جاتا ہے، ان سب کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے اور دل سے ان پر یقین کر لینے کے بعد ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو اب ہمارے جو دوسرے زندگی کے مواقع ہیں، عبادات کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، رہن سہن کا مسئلہ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے، تجارت، معاملات، یہ ساری چیزیں ہیں، اخلاق، سلوک و برتاؤ، ان سب چیزوں میں اب ہمیں ایمان اور عقیدے کو تسلیم کر لینے کے بعد ان ساری چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی مختلف موقع کی ہر بات کو تسلیم کرنا، برتنا اور اپنی زندگی کی گاڑی کو اسی نظام اور اسی تعلیم کے مطابق آگے بڑھانا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دنیا میں بھی چین و سکون اور عافیت نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے میں، آپ کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے، اور آخرت کی جو ہم سب کی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کے اندر جنت جو ہم سب کا اپنا اصلی وطن ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی پانے کے لیے، جہنم سے اور خدا کے قہر و غضب سے، اس کے عذاب سے حفاظت کے لیے، اس فانی دنیا کے اندر، مختصر سی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیم کو اور آپ کی ہدایات کو مکمل برتنے پہ ہی منحصر ہے۔ جب تک ہم دین محمدی کو نہیں اپنائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے، اپنی اس مختصر سی زندگی کو نہیں گزاریں گے ان کے فرمان و خواہش کے مطابق، ہم آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کے مستحق نہیں بن پائیں گے۔ اور ایمان کے نتیجے میں ہم ایمان والوں کی حقیقی کامیابی، ہم سب کا یقین ہے کہ آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ دنیا کے حالات تو
آنے جانے والے ہیں، گزر جانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے اوپر اچھے حالات آ رہے ہیں، کوئی انسان بڑی خوش عیشی میں ہے، بڑی وسعت کے اندر ہے، بڑی فراوانی ہے، اس کو جو ہے ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے نواز رکھا ہے، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اور دنیا کی تمام آسائش کے سامان اس کو اللہ نے اگر دے رکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر گڑبڑ ہو گیا گا، ہاں تو ڈال دے رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کی ہمیشہ ہمیش کی جو منزل ہے آخرت کی منزل، وہاں کی کامیابی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نجات کا اور ہماری بخشش کا نہیں ہے۔ لہذا ہم ایمان والوں کے لیے دین کی باتوں کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ آتا ہے دین کو سیکھنے کا۔ یہ دین بڑی نازک چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور بہت ہی قیمتی دولت ہے، ایمان والوں کا سب سے قیمتی اور ابدی سرمایہ ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا جتنا زیادہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر ایمان میں داخل رہنے کے لیے جو کچھ بنیادی اور ضروری عقائد ہیں، ان عقائد کی معلومات اور علم حاصل کرنا ان کا فرض ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ جو عبادات اور دیگر احکام ہیں، جو عبادتیں اور جو احکام ہمارے اوپر فرض ہوتے چلے جائیں گے، اس سے متعلق شرعی معلومات کو، ہدایات کو سیکھنا فرض ہوگا۔ مثلا کوئی مسلمان مرد یا عورت بالغ جب ہوتی ہے، اب اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز سے متعلق مسائل کو، اور نماز کے لیے چونکہ پاکی ضروری ہے، تو پاکی سے متعلق مسائل کو، کون سی چیزیں نماز کو درست کرنے والی ہیں اور کن سے نماز کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کون سی چیز نماز کو خراب کر دیتی ہے، الغرض نماز سے متعلق تمام ضروری مسائل کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جن کے ذمہ فرض ہو جائے، ان کو زکوٰۃ سے متعلق مسائل سیکھنا، حج جن کے ذمہ فرض ہو جائے، حج سے متعلق مسائل کو سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دین اور دینی احکام کو حسب ضرورت اور حسب موقع سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ہماری عبادت یقینی طور پر درست نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارے حق میں کوئی مثبت اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، کوئی عند اللہ ہمیں اس کا ثمرہ اور فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہے، اور ایمان والوں کو ایک ایمان والوں کو یہ متوجہ کرنا ہے، انہیں بیدار کرنا ہے اس بارے میں کہ وہ دین کے علم کے بارے میں سنجیدہ رہیں، دینی معلومات اور علوم کو حاصل کریں، یہ بے حد ضروری ہے۔ اب
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کو سیکھنا فرض ہے اور عقائد، عبادات اور معاملات کی اپنی درستگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق انجام دینے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو پھر اب سوال یہ ہے کہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کن لوگوں سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین سیکھنا یقیناً بے حد ضروری ہے، فرض ہے، لیکن دین کے سیکھنے میں بہت سے احتیاطی پہلو ہیں جن کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں پر بھی ضروری ہے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بس بہت معمولی سا علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور کچھ معمولی اردو پڑھ رکھی ہے وغیرہ، تو جو لوگ بھی ہوں، چاہے عوام کے درجے کے ہوں، خواص کے ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، دین کے سیکھنے میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ دین ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ کی منشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تشریحات کا علم ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو اگر ہم نے اتنی بڑی چیز کو حاصل کرنے میں احتیاط نہ کیا، اور جس سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے تھا اس سے نہیں سیکھا، اور جو دین کے بارے میں نااہل تھا اور اس لائق نہیں تھا کہ اس سے دین کو سیکھا جائے، ہم نے اس سے دین سیکھ لیا، ظاہر ہے کہ جب ہم نااہل سے سیکھیں گے تو وہ ہمیں صحیح راستے پر نہیں لے کر جائے گا، ہم غلط سی دین سیکھ لیں گے۔ جس طریقے سے بغیر دین سیکھے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غلط دین سیکھ کر بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بیان فرمائی ہے کہ میری امت 73 گروہ کے اندر بڑھ جائے گی، یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ان 73 میں سب کے سب جہنم کے میں داخل ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا تھا، وما ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہوگا، جو جہنم میں نہیں جائے گا ان 73 فرقوں میں سے، وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ اور وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس سے دین سیکھنا ہے، ہمیں اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے، اس بات کی تحقیق کرنا ہے کہ وہ ما انا علیہ واصحابی والوں میں سے ہے کہ نہیں۔ اب ما انا علیہ واصحابی کا نام رکھا گیا ہے اہل سنت والجماعت، اور یہ نام بھی صحابہ اکرام کی تفاسیر سے منقول ہے۔ ما انا علیہ واصحابی نبی کا طریقہ، یہ سنت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کی جماعت نے جو کچھ فیصلے کیے اور دین کے سلسلے میں جو راستے اور خطوط متعین کیے، وہ جماعت صحابہ کا طریقہ ہوا۔ تو سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ دونوں کو ہمیں لازم پکڑنا ہے، اور جو ان دونوں کے اندر مکمل طور پر داخل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی حجت مانتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو بھی حجت مانتا ہے، ان کے طریقوں کے دائرے میں ہے، بیچ میں ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دین جس سے ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی پس منظر میں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، مشہور مقولہ ہے جو پچھلے ہفتہ کے درس کے اندر بھی آیا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ علم
قرآن کا اور حدیث کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، کرے یہ علم بھی دین ہے، لہذا تم لوگ خوب غور کر لو، دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، دین جس سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ بھی دیندار ہے یا نہیں، وہ بھی دین والا ہے یا نہیں، دین سے اس کا تعلق ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین سمجھ کر حاصل کر رہے ہوں لیکن جس سے ہم دین حاصل کر رہے ہوں وہ دین والوں میں سے نہ ہو۔ ایسا بہت ہو رہا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے آخر زمانے سے ہی ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ لوگ منافقین اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین ہوا کرتے تھے، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو متنبہ کر دیا جاتا تھا، بتلا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو اب لوگوں کے دلوں کے حال پر مطلع ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچا، وحی کے ذریعے ہی سے معلوم ہوتا تھا، اور وہ یہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو اس دنیا میں وحی کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اس لیے بہت سی باتیں جو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی تھیں اب ان کا معلوم ہونا بند ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ایسے منافقین کا ظہور شروع ہوا جن کے نفاق پر واقف ہونے کی کوئی شکل باقی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہما سے روایت ہے، اور بھی صحابہ اکرام حال بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام آپس میں کسی کو جھوٹ کے ساتھ متہم نہیں کرتے تھے، اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ واللہ لا ندری مل کذب، بخدا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ وہ اتنے سچے اور پاک باز لوگ تھے، جھوٹ کا تصور نہیں تھا، جھوٹ سے کسی کو متہم نہیں کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب کسی کے حوالے سے کوئی بات آتی تھی تو فوراً ہم اس کو قبول کر لیتے تھے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ جماعت جھوٹ بولنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور دشمنان اسلام بھی بھیس بدل کر اندر نفاق اور کفر کو چھپائے ہوئے اسلامی حلیہ اور شکل و صورت ظاہر کر کے مسلمان بننا اپنا اظہار کرنے لگے، اس کا مظاہرہ کرنے لگے، اور پھر چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے صورت میں ایک شدید فتنہ رونما ہوا۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جب وہ فتنہ ظاہر ہو گیا اور لوگ بڑی جرأت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں بیان کرنے لگے تو ہم لوگوں نے توقف کیا۔ اب ہر سنی بات کو فوراً قبول نہیں کرتے تھے، اس کے بیان کرنے والے کا ہم لوگ جائزہ لیتے تھے، اس کی تحقیق و تفتیش کرتے تھے، اس کو کھنگالتے تھے۔ اگر تفتیش اور تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جاتا تھا، اور اگر ثابت ہوتا کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو رد کر دیا جاتا تھا، ٹھکرا دیا جاتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے اخیر زمانے سے ہی دین کے قبول کرنے میں، دین کے سیکھنے میں احتیاط کا سلسلہ چل پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، انما العلم بالتعلم، یہ ترجمۃ الباب کے اندر بلا سند یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ علم وہ معتبر ہوتا ہے جو کسی سے زانو تلمس طے کر کے حاصل کیا جائے، کسی سے سلسلہ بسلسلہ حاصل کیا جائے۔ اور بڑی خوش قسمتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم لوگوں کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلنے کے بعد سلسلہ بسلسلہ چل رہا ہے، سینہ در سینہ چل رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اور منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جب دین کے اندر نئے نئے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور دین سیکھنے کے بارے میں
صحابہ اکرام احتیاط کی تعلیم دینے لگے، چھان پھٹک کی چھان بین کی تلقین کرنے لگے، تو اب دین کے بیان کرنے والوں کے حالات پر، ان کے شجرہ نسب پر، ان کے شجرہ علم پر باقاعدہ تفتیش و تحقیق ہونے لگی۔ فن رجال کا علم وجود میں لایا گیا، اور مفسرین کے، محدثین کے، قرآن و حدیث کا سے ربط رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو علماء، ان کے حالات سے چھان پھٹک کی جانے لگی، اور جو رجال کی کتابوں میں ان کے حالات لکھ کر جو اس لائق تھے کہ ان کے بیان کیے ہوئے علم کو قبول کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، تو ان کی صراحت کی گئی، اور جو اس لائق تھے کہ ان کے علم کو نہ سیکھا جائے، ان سے علم کو قبول نہ کیا جائے، تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے۔ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سنن ابو داؤد ہم دور حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں، جو کہ ان کا بیٹا مسلمان تھا اور علم حدیث سے اس کا بھی تعلق تھا، لیکن معیار کے اعتبار سے کچھ کمیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، جس کی بنا پر امام ابو داؤد نے صاف صاف اپنے بیٹے کے بارے میں جرح فرمائی، اور یہ بات اعلان فرمائی کہ میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ اس سے حدیث کو سنا جائے، میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیان کی روایتوں کو نقل کیا جائے۔ علماء نے احتیاط کیا۔ ایسے بھی محدث گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ میرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا دین کی کوئی بات اس سے قبول کی جائے۔ بڑی احتیاط کا پہلو فتنوں کے واقع ہونے کے بعد ہمارے علماء نے، محدثین نے اختیار فرمایا ہے، اور علم کے معتبر ہونے کے لیے اور معتبر عالم ہونے کے لیے بڑی کڑی کڑی شرطیں ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے طے فرمائی ہیں۔ اب انہی شرائط کے اوپر اور انہی معیار کے اوپر جو انسان پورا اترے گا، اسی سے دین کو قبول کیا جائے گا۔ آج کے زمانے کے اندر بنیادی طور پر، خلاصے کے طور پر کہا جائے کہ علم کی بات اسی سے قبول کی جائے گی، اسی سے سنی جائے گی جس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق ہو، اور اہل سنت والجماعت میں بھی جو 4 مسلک ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، ان چاروں میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہو، اور اس کے علاوہ ان چاروں کے علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر جو اس جماعت کے، اس مسلک کے جو معتبر اور ذمہ دار علماء کرام ہوں، معتبر ادارے ہوں، جس کی توثیق کریں، جس کی تائید کریں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہت سے مذہبی اسکالر بن کر سامنے آتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور اس کا باضابطہ جو ایک دین سیکھنے اور پھیلانے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اس راستے سے اور اس سسٹم سے اس نے کسی معتبر عالم دین سے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، نہ احادیث پڑھی ہے، اور نہ عربی کے اور کوئی قواعد، گرامر، علوم و فنون کو حاصل کیا ہے۔ بس اس کے دیگر زبانوں کے ذریعے چند اس کے مطالعہ، اس کے اپنے مطالعے ہیں، اور اس کے اپنی ناقص عقل کے فیصلے ہیں، اپنی سمجھ ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دین سے جوڑنے کی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے کسی بھی سے بھی دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ مستند ادارے سے اور مستند علماء کرام سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اور جس علاقے، جس شہر، جس جگہ کا ہے، وہاں کے معتبر ادارے اور مستند علماء اس کے علم کے معتبر ہونے کی ضمانت دیتے ہوں اور اس کے صحیح العقیدہ ہونے کی ضمانت دیتے ہوں، جب تک ان باتوں کا ثبوت نہیں ہو جائے گا، ہر نئے چہرے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ علم قرآن کا اور حدیث کا اور یہ دین کا پورا علم جو ہے، یہ خود دین ہے، یہ خود دین ہے، اس لیے کہ دین پر چلنے کا پہلا زینہ اور ذریعہ یہی ہے، لہذا خوب جھان پٹکنا ہے، خوب غور و فکر کرنا ہے،
کہ ہم کس سے دین کو لے رہے ہیں. دین اس کا معتبر ذریعے سے علم حاصل کرنا ثابت ہے یا نہیں، اسی طرح اس کا صحیح العقیدہ ہونا، صحیح جماعت سے اس کا تعلق ثابت ہونا، اور اس کے نظریات اور عقائد کا صحیح اور ثابت شدہ ہونا، یہ ساری چیزیں بالکل ضروری ہیں. جب تک یہ بات محقق نہیں ہو جائے گی تب تک کسی بھی نئے چہرے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے آگے بڑھ کر کہ وہ شخص جو دین سکھلا رہا ہے اور جس سے ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، وہ صحابہ اکرام کے بعد جو ہمارے سلف صالحین ہیں، تابعین، اتباع تابعین اور ہر زمانے کے علماء ربانیین، ان کے تعلق سے اس کا خیال اور اس کا نظریہ کیا ہے. اگر وہ ان کو برا بھلا کہنے والا ہے، مثلا آج کوئی مبلغ اور کوئی داعی یا کوئی داعیہ بن کر کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں ہے یا نہیں، اور کامل طور پر ہے کہ نہیں. اور موجودہ زمانے کے جو ہمارے معتبر علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ پیشوا ہیں، جو معتبر مرکزی اداروں کے ذمہ داران ہیں، علماء ربانیین ہیں، یا ہمارے مرکزی معتبر علماء کے معتبر جو علماء ہیں ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان معتبر علماء کے بارے میں اس داعی اور اس مبلغ کا یا اس مبلغہ کا کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ حسن گمان ہے، اچھا گمان ہے، یا موجودہ معتبر علماء کے ساتھ لعن طعن اور سب و شتم کا معاملہ ہے؟ اس کا بھی لحاظ ضروری ہے. حضرت علی ابن شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ عمرو ابن حریث سے دین کی کوئی بات نہ لینا. عمرو ابن حریث سے دین کی کوئی بات نہ لینا. یہ مقدمہ مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر معتبر اس زمانے کے علماء اور ائمہ میں سے ہیں. وہ عمرو ابن حریث نامی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی علم حاصل نہ کرے، کیونکہ وہ بزرگوں کو اور اسلاف کو برا بھلا کہتا ہے. اس زمانے میں اسلاف کون تھے؟ جو اس وقت کے علماء تھے، تابعین یا اتباع تابعین تھے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر سے، ان کے اس قول سے، ان کے اس بیان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا سکھلانے والا علماء کرام اور جو وقت کے معتبر پیشوا ہوں، رہبر ہوں، قائد ہوں، ان سے بدگمان نہ ہو. اگر وہ علماء کرام سے بدگمان ہے یا بدگمانی کرنے والا ہے، لوگوں میں بدگمانی ڈالنے والا ہے، تو ایسے شخص سے بھی دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. چونکہ یہ دین سیکھنے کے بارے میں یہ احتیاط یہ خیر القرون سے ہی شروع ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخیر زمانے سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، آج جب کہ ہم خیر القرون سے بہت کوسوں دور ہیں اور فتنے ایک دو نہیں، اس زمانے کے اندر تو ایک ہی دو بڑے فتنے تھے، لیکن آج تو قدم قدم پر فتنوں کی یلغار ہے، بوچھار ہے، فتنوں کی برسات ہے. ایسے موقع پر احتیاط دین سیکھنے کے بارے میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر نئے چہرے سے جس کا حسب و نسب معلوم نہ ہو، جس کا شجرہ علم معلوم نہ ہو، ہم کبھی بھی ایسے شخص کے ذریعے سے دین کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دین ہم حاصل کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر دین اسلام کو مسخ کرنے والے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹا کر دین کے نام پر غلط چیزوں کی تعلیم میں اور پھیلانے میں ایک بڑا طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ مصروف ہے. ہر نئے دین کے نام پر کوئی نیا فتنہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. ایسے وقت کے اندر ہم سب لوگوں کو دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دین سیکھنا بلا شبہ فرض ہے، لیکن یہ بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی تحقیق کرنا ہے کہ دین کا علم کس سے حاصل کیا جائے. جب تک اس کا مستند ہونا اور معتبر ہونا ثابت نہ ہو جائے،
تب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آج دین کے حاصل کرنے کے اور دین سکھانے کے مستند ذرائع اور معتبر ذرائع بھی بہت ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی ہیں، معتبر مدرسے ہیں اور معتبر علماء کرام ہیں، اور بہت سے معتبر داعی اور مبلغ حضرات ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مکمل دائرے میں رہ کر اہل سنت والجماعت کے ایک ایک عقیدے اور نظریے سے اتفاق رکھتے ہوئے اور وقت کے اکابر علماء اور اہل اللہ سے محبت رکھتے ہوئے دین، قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرنے، پھیلانے اور سکھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی ہیں، لہٰذا ہم سب کے اوپر جب دین سیکھنا فرض ہے تو ہم ایسے ہی لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے، قریب کی طرف دیکھیں گے، دور کی طرف ہمیں جانے کی اول وہلہ کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے اوپر ایک بہت نازک ذمہ داری اور ایک بہت اہم حکم ہے پردے کے اہتمام کا۔ اس کے لیے بہت سی عبادتوں میں تخفیف کی گئی ہے، حج سے رمل کو ساقط کیا گیا، اسی طریقے سے مسجدوں کی جماعت ان کے ذمے سے ساقط کی گئی، گھر پڑھنے کو افضل ترین عبادت ان کی قرار دیا گیا، جبکہ جماعت کا کتنا اونچا انعام اور اس کی کتنی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ لیکن ان چیزوں میں تخفیف گوارا کی گئی، لیکن کہیں بھی بے پردگی ہو جائے اور مسلمان عورت کی عفت اور اس کی پاک دامنی پر آنچ آ جائے، داغ آ جائے، اس کو ہمارے اسلام کے اندر گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ جب اسلام نے ہماری ماں اور بہنوں کی عفت و پاک دامنی کا اتنا لحاظ رکھا ہے اور اتنی اس کے بارے میں بیداری اور چوکنے پن کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم سب کو بھی اسلام کے اس مزاج سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اسلام کے اس مزاج کو قبول کرنا چاہیے۔ مرد حضرات کا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب اسلام ہماری ماں اور بہنوں کے عفت اور ان کی پاک دامنی پر ایک دھبا بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو ہمارا بھی مزاج ہو ان کو انتہائی پاک و صاف اور ان کی عفت کو انتہائی محفوظ بنانے اور محفوظ رکھنے کا۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کو خود بھی تدبیر کرنی چاہیے اور خود بھی اس بات کی کوشش اور احتیاط کرنا چاہیے کہ اسلام کے منشا اور مزاج کے مطابق ہماری پاک دامنی پر کہیں بھی کوئی حرف نہ آ پائے۔ جب ہماری اس پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اصل مقصود عبادت کے اندر تخفیف کی گئی ہے، تو جو عبادت کا وسیلہ ہے علم، اس کے سیکھنے کے اندر تو اس پاک دامنی کا لحاظ اور اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے لڑکیوں کے دینی تعلیم کے نام پر ہاسٹل والے ادارے بنائے جائیں، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اور بچیاں گھر سے باہر نکل کر ہاسٹل میں بغیر محرم کے وہ رہیں گی، ان کی پاک دامنی کو کہیں کوئی چیلنج سامنے پیش نہ ہو جائے، کوئی خطرہ نہ ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طریقے سے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے غیر اقامتی اور غیر ہاسٹل والے جو مدارس عالمیت وغیرہ کے لیے قائم کرنے کی اجازت دی، تو اس میں بھی یہ شرط رکھی کہ اولے درجے کے اندر اس بات کی کوشش ہو کہ بچیوں کو دین کا علم سکھلانے والی بچیاں ہی ہوں، عورتیں ہی ہوں، اور اگر ایسی معتبر اور باصلاحیت اور مستند معلمات میسر نہ ہو کسی علاقے کے اندر، تو پھر دیندار اور متدین عمر دراز علماء کرام کو ترجیح دی جائے اور وہ پردے کی اوٹ کے ساتھ لڑکیوں کو، بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے واقف کرائیں۔ جبکہ دین کی تعلیم اور دین کا علم سیکھنے کے لیے طالب علم جب وہ اپنے استاذ کے بالکل روبرو ہوتا ہے، صحیح معنوں کے اندر بہت سے علوم تبھی کھلتے ہیں، بہت سے اشکالات اور بہت سے سوالات آدمی روبرو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے اور پھر اس کے جواب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے قطع نظر عورت کے محض عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا گیا، ان کو شرط قرار دیا گیا اور اس کا ہمارے مدارس کے اندر اور ہمارے ملک کے معتبر اداروں کے اندر اس کا لحاظ رکھا گیا۔ آج جب کہ ہمارے شہر کے اندر
ہماری بچیوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ اور شرعی مزاج کی رعایت کے ساتھ دین سیکھنے کے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں آج کے ترقی یافتہ آلات کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے اپنے شہر کے باہر، اپنے ملک کے باہر، چاہے وہ کسی خاتون سے ہی کیوں نہ ہو، دین کا علم حاصل کرے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بہت سی بچیاں انس نامی ایک عورت سے جڑ رہی ہیں، جس سے متعلق آپ حضرات نے پچھلے ہفتہ سوال کیا تھا، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دیا گیا تھا، اور ابھی بھی بالکل اتنا جلدی فوراً کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وہ ہمارے حق میں اور ہمارے لیے وہ ابھی کوئی مستند علم کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مستند ہونا اور اس کے علم کا معتبر ہونا اور معتبر اساتذہ سے اس کا علم سیکھنا اور اس کا اہل سنت والجماعت میں سے ہونا اور اس کے ہر عقیدے اور نظریے کا وہی عقیدہ ہونا جو اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے، یہ ہمیں معتبر راستے سے معلوم نہیں ہوا ہے۔ نہ مصدقہ طور پر ابھی تو اس کا غلط ہونا ثابت ہوا ہے، اور نہ بالکل یقینی طور پر اس کا صحیح ہونا ثابت ہوا ہے۔ وہ واٹس ایپ کے ذریعے اور آن لائن خبروں کے ذریعے چند خواتین ہیں، ان خواتین کا بھی حسب و نسب، ان کا شجرہ علم کچھ پتہ نہیں ہے، وہ مجہول اور نامعلوم خواتین ہیں، نہ ان کا حال پتہ ہے، نہ ان کا نسبی حال پتہ ہے، نہ ان کا علمی حال پتہ ہے۔ ایسی چند خواتین ان کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور ان کے چینل کے دائرہ کو وسیع کر رہی ہیں، اور ملک کے مختلف شہروں سے مسلمان عورتوں اور بچیوں کو ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ راستے بھی ابھی نامعلوم ہیں، ان پر بھی مکمل اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور فتنوں کے اس دور میں افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ابھی اس راستے سے بالکلیہ احتراز کیا جائے، دین سیکھنے کے لیے اس راستے سے نہ جڑا جائے، جبکہ اس راستے کے اندر ہم بہت سی وہ باتیں اور دین پھیلانے کے کچھ ایسے طریقے ہم دیکھتے ہیں جس کو شرعی نقطہ نظر سے جس پر اشکال کیا جا سکتا ہے، اعتراضات کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا وہ ایک خاتون ہے اور خاتون کا دائرہ تبلیغ متعین ہے، خواتین سفر کر کے جائیں اور دور دراز علاقوں میں جائیں اور تبلیغ کریں، یا اسی طرح چینلوں کے ذریعے اپنا دائرہ اور اپنی آواز کو پوری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اتنا عورتوں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ عورت اپنے گھر کو دیکھ لے، آس پاس پڑوس کو دیکھ لے، احتیاط اور پردے کے ساتھ، یہی اس کے ذمہ فریضہ تبلیغ ہے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مدینہ سے نکل گئے اور دنیا کے مختلف کونوں اور علاقوں میں اسلام لے کر پھیل گئے، لیکن کہیں بھی صحابیات کا تذکرہ نہیں آتا ہے کہ کسی صحابیہ نے محض اکیلے طور پر جو بہت بڑی عالمہ اور فقیہ ہو، ایسی بہت سی صحابیات تھیں، صحابیہ میں ازواج مطہرات کے علاوہ بھی، اور خود ازواج مطہرات بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی ایک کا بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو سب سے بڑی فقیہ تھیں، جو سب سے بڑی عورتوں کی عالمہ تھیں، انہوں نے اور دیگر صحابہ اکرام کی طرح مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، بلکہ مدینہ کے اندر رہ کر، اپنے گھر کے اندر رہ کر، جو عورتیں ان کے گھر آتی تھیں وہ گھر بیٹھ کر انہیں دین سکھلاتی تھیں اور دین کی باتیں اپنے گھر سے پہنچاتی تھیں۔ اس طرح عورتوں کا دائرہ بڑھانا اور آن لائن اور سوشل میڈیا کے آلات کے ذریعے اپنی آواز کو دنیا بھر میں پھیلانا، یہ بھی قطعاً اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اگر انس نامی کے حال کو اس کا صحیح اور غلط ہونا کی تحقیق کو چھوڑ دیا جائے، اس سے قطع نظر ایک اصولی اعتبار سے اس کا اتنے وسیع پیمانے پر اپنا حلقہ اثر بنا کر دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ دین کے مزاج کے اور دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مناسب یہی ہے
اور فتنوں کے اس زمانے میں احتیاط کا راستہ اور تقاضا یہی ہے کہ وہ مقامی طور پر جو آپس میں بچیاں جو مدرسوں کی پڑھی ہوئی ہیں وہ آپس میں اپنے گھر کے قرب و جوار میں کسی جگہ بیٹھ کر جمع ہو کر دین کی باتوں کا مذاکرہ کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں، اپنے محارم کے ذریعے معتبر علماء کرام سے رابطہ کر سکتی ہیں، ان کے بیانات حاصل کر سکتی ہیں۔ اس طریقے سے دائرے کے اندر رہ کر دین کو سیکھا جائے گا تو مقصد جو ہے دین سیکھنا اور پھر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ مقصد بھی حاصل ہوگا، اور جو بنیادی مقصد ہے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت وہ بھی اس میں حاصل ہوگی۔ آن لائن آلات اور اسباب کے ذریعے بظاہر وقتی لگے حفاظت اور تحفظ محسوس ہو، لیکن مستقبل کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیسے خطرات سے دوچار ہونا پڑ جائے، جبکہ ابھی وہ عورت ہم لوگوں کے حق میں نامعلوم ہے۔ آپ لوگ جو اس سے جڑی ہیں وہ بھی براہ راست اس سے واقف نہیں ہوں گی، اس کا حسب و نسب اور اس کا شجرہ علم آپ کے ہاں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ چند خواتین کے ذریعہ سے آپ بھی جڑی ہیں جو خواتین خود نامعلوم ہیں۔ دین بیان کرنے والا بھی معلوم الحال ہونا چاہیے، اور اس کی تصدیق اور تائید کرنے والے بھی معتبر اور معلوم لوگ ہونے چاہیے۔ غیر معلوم اور معتبر لوگوں کی، نامعلوم لوگوں کی تصدیق اور تائید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی نامعتبر اور نامعلوم کی تائید اور تصدیق سے کسی نامعلوم کا قابل اعتماد ہونا اور معتبر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ دین یہ بہت بڑی امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو حفاظت کے ساتھ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہی راستے اور وہی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دین کے مزاج ہو۔ ہم فتاویٰ کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور علماء کی باتیں، اکابر کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے حالات کے ذریعے عورت کا وسیع پیمانے کے اندر دین کا پھیلانا یہ قطعاً نامناسب ہے اور فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ مثلاً آواز ہے عورت کی، ٹھیک ہے، عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن احتیاط سبھی علماء کے ہاں متفقہ طور پر یہ ہے کہ عورت کو اپنی آواز کا بھی پردے کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے۔ تو لہذا جو عورت متقیہ ہو، پرہیزگار ہو اور اکابر علماء کی معتمد ہو اور خود ان پر اعتماد کرنے والی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بیانات کو اپنی آوازوں کے ذریعے ریکارڈ کر کے وہ انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر اور ان چینلوں پر اپلوڈ کرے جس میں دنیا کے ہزاروں لاکھوں مرد حضرات ان کی آوازوں کو سنیں اور پھر فتنے کے اندر لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ مذاکرے کی مجلس تھی، ہم سب کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور آپ کے دین کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب یہ دین بھی سیکھا جائے گا اپنے اکابر علماء کی ہدایت اور ان کی رہنمائی میں، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ دین سکھانے والا ثابت شدہ طور پر اہل سنت والجماعت میں سے ہو، اور اسی طرح جس زمانے کا ہو وہ اپنے زمانے کے اور گزشتہ زمانے کے اسلاف، بزرگوں اور معتبر علماء سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہو، ان کے اوپر لعن طعن کرنے والا نہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کا لحاظ کر کے دین کو سیکھا جائے گا، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معتبر راستے سے دین سیکھا ہے، اور جب معتبر راستے سے دین سیکھا جائے گا تو دین بھی معتبر ہوگا اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر غیر مستند ذریعے سے دین حاصل کیا گیا، بظاہر ہمیں اس میں بہت سی اچھی باتیں بھی نظر آئیں گی، لیکن وہ رفتہ رفتہ اپنا گرویدہ بنا کر، اپنا فریفتہ بنا کر، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپنی غیر مستند باتیں بھی عام کرنے اور پھیلانے میں لگ جائیں، اور جب غیر مستند راستے سے غیر مستند باتوں میں ہم لگ جائیں گے تو پھر وہ علم ہم کو دین تک پہنچانے والا نہیں ہوگا۔
جس طریقے سے صحیح دین سیکھے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح غیر مستند اور غلط دین حاصل کر کے ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب کسی داعیہ کا، کسی مرد کا یا کسی خاتون کا جو دین کی دعوت و تبلیغ میں لگی ہوئی ہے اور دین سکھلانے میں مصروف ہے، یا کوئی خاتون ہے خصوصیت سے عورتوں کو سکھلانے میں مصروف عمل ہے، تو ہمیں اس کی اچھی جو باتیں ہیں اس کے لینے میں کیا حرج ہے؟ اس سلسلے میں بھی ہمارے اکابر علماء نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جو اچھی باتیں غلط راستے سے آ رہی ہیں وہ اچھی باتیں ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہیں، ہمارے علماء کے یہاں، ہمارے معتبر کتابوں کے اندر، ہمارے معتبر واعظین، مبلغین اور علماء کے ہاں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ جب صحیح باتیں صحیح لوگوں کے ہاں موجود ہیں تو غلط لوگوں سے صحیح بات لینے کی امید میں اس سے جڑے رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، جبکہ اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آدمی غلط آدمی کے ساتھ یہ کہہ کر جڑ کر کہ چلو ہم اس کی صرف صحیح باتیں لیں گے، لیکن صحیح باتوں سے اور اس کے انداز بیان سے فریفتہ ہو کر آدمی ایک دن اس کا ایسا معتقد ہو جاتا ہے، پھر اس کی غلط باتوں کا بھی قائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح آدمی گمراہی کے دلدل میں پھنسنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، احتیاط کا اور غایت درجہ احتیاط کا افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور معتبر راستے سے سیکھیں۔ جن کا معتبر ہونا یا غیر معتبر ہونا واضح نہ ہو، ان سے انسانی رشتہ رکھنا چاہے رکھ لیں، لیکن دین سیکھنے کا تعلق اور رشتہ ایسے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے سیکھنے کے معتبر راستے ہم لوگوں کے سامنے واضح فرمائے اور ہم سب کا دین سیکھنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔